مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کیا یسوع ہی نجات ہے؟ جب ہم باغ عدن کو دیکھتے ہیں تو باغ عدن میں نیک و بد کا جو درخت تھا وہ صرف ایک تھا، اور ارد گرد کے جو درخت تھے وہ سب کھانے کے لیے تھے، سب اچھے تھے۔ اور جب آدم کی وجہ سے گناہ واقع ہوا، اب ساری سچویشن باغ عدن کی ریورس ہو چکی ہے۔ اب صرف اور صرف یسوع مسیح سینٹر میں، اور وہ حیات کا درخت ہے، اور ارد گرد کے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے موت اور صرف موت ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں، اور ہاں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ایک چیز یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی سب نے ایک ہی طرف جانا ہے، جس کو مرضی بلیو کیا جائے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بائبل ہمیں اس کو کچھ اس طرح بتاتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب اور 6 آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس آیت میں بالکل کلیئر ہے کہ یسوع مسیح ہی وسیلہ ہے۔ اگر ہم نے باپ کے پاس جانا ہے تو وسیلہ یسوع مسیح کو ہی استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ اعمال دیکھیں اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، تو یہاں پہ بہت کلیئر بتا رہے ہیں، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ صرف ایک رستہ، یسوع مسیح، کوئی دوسرا وسیلہ نہیں، کیونکہ وہی پیدائش ہم دیکھتے ہیں تو وہی بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور وہی مردوں میں سے زندہ ہوا، اس لیے زندہ ہوا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور اب ہم جو انسان ہیں، ہم کیونکہ آدم کی نسل سے تھے اور ہم سب کے سب ڈیفیکٹڈ ہو چکے تھے، تو خدا نے ہمارے لیے کیا انتظام کیا؟ خدا نے اتنی محبت کی ہم سے کہ ہمیں اپنا بیٹا بخش دیا، تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ عزیزو، اس آیت کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب 16ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک چیز تھوڑا سا جو نظر آ رہی ہے کہ اگر میں مسیح خداوند پر ایمان لاؤں گا تو ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا، اور نہیں لاتا تو ہمیشہ کی موت۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ یہاں پہ ہمیں وسیلہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وسیلہ ہے، یسوع مسیح۔ اور 3 آیت میں سب چیزیں کلیئر کر دیتے ہیں۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اس کا مطلب ہے عزیزو، اگر آپ ایمان نہیں لاتے یسوع مسیح پر تو سزا کا حکم ہو چکا۔ اب میں ہی چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، تو مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے یسوع مسیح کے نام کا اقرار کرنا ہے، اور اگر میں اقرار کروں گا تو میں ہمیشہ کی زندگی کا مالک بن جاؤں گا۔ اور اس کے لیے مجھے یہ نہیں کرنا کہ کالے کلر کا بکرا لانا ہے یا کوئی مرغا لانا ہے، اس کو ذبح کرنا، اس کا خون اپنے پہ چھڑکنا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ خداوند نے ہمارے لیے وہ کام کیا جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ محبت دکھائی جو کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اسی لیے قربان کیا تاکہ ہم صرف اور صرف اس کے نام کو اقرار کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ رومیو اس کا 10واں باب 9ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، سب سے پہلے مجھے یسوع کے خداوند ماننا ہے، اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ عزیزو، اس آیت میں بالکل کلیئر ہے کہ مجھے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے اور اقرار کرنا ہے۔ پھر دوسری بات کہ اگر میں ایمان نہیں لاتا اور اگر میں اقرار نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی کا مالک نہیں بنوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں تو میرے ساتھ بولیں، شکر گزار ہے آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کی۔ یسوع، میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں،
تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا۔ باپ اپنا پاک روح مجھ میں بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں ترقی پاتا جاؤں، مسیح خداوند کے نام میں آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے یہ دعا میرے پیچھے بھولی تو بائبل کے مطابق آپ ہمیشہ کی زندگی کے مالک ہو چکے، اور اب اس ہمیشہ کی زندگی کو مسیح خداوند میں نہ صرف اس کو جلال دیں بلکہ اس زندگی کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ لوگ کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔